ہم آ جاتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک پر جو ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اسلام میں خواتین کے حقوق. آج دیکھیں میں جذباتی ہو رہی ہوں. کیسے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں پر آ چکے ہیں. اسلام نے شاید جتنے خواتین کو حقوق دیے ہیں کسی اور نے نہیں دیے. بے شک ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. سورہ نور انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی, اور سورہ نور پڑھ کے ابھی جو آپ بات کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو یہ ہے قرآن, یہ ہے اسلام. تم بات کر رہے ہو اللہ نے 1450 سال پہلے عورتوں کے حقوق عطا کر دیے, بتا دیے اور اس کو نافذ کر دیا. اور پوری دنیا میں صرف خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے, لیکن اسلام نے خواتین کے جو فرائض ہیں وہ بھی بڑے کھول کھول کے بیان کیے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. جی بالکل. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ مومنون اسٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ. 18واں سپارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. 18ویں سپارے کی اسٹارٹنگ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ کون ہیں جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ کے قریب ہے اور وہ اللہ کے قریب ہیں, یعنی کہ اللہ ان سے قریب ہے اور وہ اللہ کے قریب ہیں. وہ 7 لوگ, یعنی کہ 7 نشانیاں ہیں. سب سے پہلے نماز میں خشوع خضوع کرنے والے. دوسرا بیہودہ باتوں سے لا تعلق رہنے والے. تیسرا زکوٰۃ کو ادا کرنے والے. چوتھا زنا اور بیہودہ باتوں سے دور رہنے والے. پانچواں امانت دار. چھٹا وعدوں کو پورا کرنے والے. 7 نماز کی حفاظت کرنے والے. یہ وہ ہیں جو اللہ سے قریب ہیں اور اللہ ان سے قریب ہے. یعنی کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اگر یہ 7 باتیں اس میں موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے. اچھا, آپ نے ایک چیز کہی کہ بیہودہ باتوں سے لا تعلق رہنے والے. لا تعلق یعنی کہ وہ لوگ جن کے سامنے ایسا کچھ کام بھی ہو رہا ہو لیکن وہ لا تعلق رہیں ان سے. لا تعلق رہیں, ان سے دور. ٹھیک ہے. دوسرا انسانی تخلیق کے مراحل اللہ نے بیان فرمائے. دیکھیں آج میڈیکل سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے 1450 سال پہلے اللہ نے اس کے حوالے سے بات کی. سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے, دوسرا علقہ ہوتا ہے, تیسرا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر اللہ اس میں ہڈیاں چڑھاتا ہے اور مکمل جسم بنتا ہے. بارش کا برسنا یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے, اور پھر جانوروں سے تم نفع حاصل کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یہ تمام جانور, یہ تمام آسمانی دنیا سے بارش کا برسنا, زمین سے پھلوں کا اگنا, پہاڑوں کا کیل کی طرح زمین میں گاڑنا, دریا کا چلنا, سمندروں کی طغیانی, پھولوں کی خوشبو, یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بیان کی ہے. پھر بعض انبیاء علیہ السلام کے اللہ اس پارے کے اندر واقعات بیان کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت ہود علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت ہارون علیہ السلام کا, اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کا. اللہ نے نعمتوں کا ذکر, یعنی اللہ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سننے والے کان عطا کیے, تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی, اور تمہیں سمجھنے کے لیے دل عطا کیا. پھر اللہ شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام رشتوں کو ختم کر دے گا اور انسان کے اعمال اس کی نجات کا سبب بنیں گے. یعنی کہ تمام رشتہ داری ختم ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے اعمال ہوں گے, اور اعمال کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. پھر 4 نمایاں صفات ہیں اللہ کے نیک بندوں کی. وہ کون سی ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے, اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے یعنی قرآن پر, ریاکاری سے بچنے والے یعنی دکھاوے سے بچنے والے, اور نیک اعمال کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے. آخر آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے, ان کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ بات سکھائی کہ مجھ سے دعا مانگو. وہ دعا کیا ہے اللہ خود بتا رہے ہیں, اے میرے رب, یعنی اپنے حبیب کے ذریعے, اے میرے رب مجھے معاف فرما, مجھ پر رحم فرما, اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, اے اللہ میری حالت پر رحم فرما. یہ وہ دعا ہے کہ جب انسان مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. اب سورہ نور اسٹارٹ ہو رہی ہے جو مدنی صورت ہے, اور سورہ نور کا جو موضوع ہے وہ خواتین کے حقوق ہے. خواتین کے نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور یہ آپ عورتوں کو سکھائیں, اور وہ بہنیں جن کی شادی ہونے والی بالخصوص طور پہ وہ سورہ نور
اور سورہ نساء کی اگر تفسیر پڑھ لیں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے حق بھی جانتی ہوں گی اور شوہر کے حق بھی جانتی ہوں گی. اس بنا پر انشاءاللہ تعلقات مضبوط ہوں گے. رشتے سے رشتہ ملتا ہے گھر بنتا ہے, اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے, رشتے سے رشتہ ملتا ہے تو گھر بنتا ہے, اور گھر پھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. بے شک. فرمایا غیر شادی شدہ زنا کریں تو ان کی سزا مرد یا عورت 100 کوڑے ہیں. جو پاک دامن عورتوں پر, دیکھیں یہ بات کی جا رہی ہے, جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں, اللہ نے فرمایا ان کو 80 کوڑے لگائیں کہ اس نے عورت کی توہین کیوں کی. یعنی کہ سب سے آج ہم بات کر رہے ہیں, اللہ نے پورا ایک چیپٹر نازل کر دیا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. اور پھر قربان جائیں محبوب کائنات اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ نے 18 آیتوں کو نازل کیا. اس میں ان کی شان کو بیان کیا, ان کی تعریف کو بیان کیا, ان کی پاکی کو بیان کیا, ان کی عصمت کو بیان کیا, ان کی عزت کو بیان کیا. یہ اللہ نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ارشاد فرمائی. بے شک, پھر اللہ آگے شاہ فرماتے ہیں, بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر ابھارتا ہے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. اچھا میں آپ سے پوچھوں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کامیاب ہیں, انجینئر کامیاب ہیں, وکیل کامیاب ہیں, بزنس مین کامیاب ہیں. اے قرآن یہ بتا اللہ اس کے رسول کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے وہ کامیاب ہے, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ کوئی بھی ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے حرام ذریعہ معاش, یعنی کسی بھی طریقے سے آپ حرام مال کماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور یہ حرام ہے. ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شاہ فرمایا جس طرح تم ایک دوسروں کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو نہ بلاؤ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سورہ فرقان شروع ہوتی ہے اور سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اچھا کفار کیا کرتے تھے؟ کفار یہ کرتے تھے انبیاء کے حوالے سے, یہ تو ہمارے جیسے ہیں, یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, قرآنی آیات کے اندر بھی ہے, یہ تو ہماری طرح دیکھتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید قسم کا رد فرمایا اور کفار کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت فرمائی. پھر یہاں اللہ والوں کی صفات بیان کی. اللہ والے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو محبت سے پیش آتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو نرم دل ہوتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اگر کوئی سختی کرے تو وہ اللہ کے خاطر معاف کر دیتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں. وہ جتنا اچھا سوچتے ہیں اچھا کرتے ہیں اللہ آسمانی غیبی مدد فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ آج ہمارا 18واں پارہ کا جو ہے خلاصہ ہو گیا ہے اور جی دوسرا اشرا بھی تیزی سے نکل رہا ہے, تو جتنی مغفرت کرنی ہے کر لیں. چھوٹی سی بریک پہ ہم جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.